السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، شعبان المعظم یہ بابرکت مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ چونکہ یہ ختم ہو رہا ہے تو اسی مناسبت سے ایک طویل حدیث آپ کو ہم سنانے لگے ہیں۔ بڑی پرمغز خوبصورت حدیث ہے۔ حضور سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ دیا، یعنی جب شعبان کا آخری دن تھا نا 29-30 کا، تو اس دن آقا کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ تو پیارے دوستو یاد رہیے، اس حدیث کے اندر جو کچھ بھی بیان ہوگا وہ ہمارے لیے راہ عمل ہے، مشعل راہ ہے۔ اسی چیز کو ہم لے کر چلیں گے اور رمضان مبارک ہمارے لیے آسان بن جائے گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس ایک عظیم اور مبارک مہینہ آ پہنچا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مہینہ میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ نے اس مہینہ میں روزہ کو فرض کر دیا ہے اور اس کی رات میں قیام کو نفل کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی رات کے وقت جو نوافل ادا کیے جائیں وہ مزید اللہ تعالیٰ کی قرب کا سبب ہے۔ جس طرح کہ ہم تراویح پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ نوافل ادا کی جاتی ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کرے تو وہ دوسرے مہینوں میں فرض ادا کرنے کی مثل ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھی آپ نیکی کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں، اس کا ثواب، اس نفل کا ثواب اللہ تعالیٰ فرض کے برابر کر دیتا ہے۔ کتنا یہ رحمت ہے رمضان مبارک کی۔ اور جو شخص اس مہینے میں فرض ادا کرے تو وہ ایسا ہے جیسے دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ ایک فرض 70 فرضوں کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ تو پیارے دوستو، ہمیں بھی صبر کرنی چاہیے۔ یہ غم گساری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں زیادتی کی جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، سیری ہو، افطاری ہو، بے پناہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ رزق کو وسعت دے دیتا ہے۔ اس مہینے میں جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرے اس کے لیے گناہوں کی مغفرت ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے یا زیادہ بوڑھا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے، تو وہ لوگوں کو روزہ افطار کرے، اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کی بخشش کر دے گا اور اس کی گردن کے لیے دوزخ سے آزادی ہے، دوزخ سے بھی آزادی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا اور اس کو بھی روزہ دار کی مثل اجر ملے گا اور اس روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کی یہ طاقت نہیں ہے کہ ہر بندہ ہر کسی کو روزہ افطار کرائے، کیونکہ صحابہ کرام کا جو ابتدائی زمانہ ہے اور اسلام عروج پذیر ہو رہا تھا، مکی زندگی تھی، بہت کٹھن معاملہ تھا اور مدینہ منورہ میں جب آئے ابتدان مشکلات تھیں لیکن بعد میں معاملات آہستہ آہستہ سولو ہو گئے۔ تو صحابہ کے نماز کیا، رسول اللہ، ہر بندہ تو یہ طاقت نہیں رکھتا ہم میں سے کہ وہ روزہ افطار کرا سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو روزے دار کو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی کا یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کرائے۔ سبحان اللہ۔ کتنی آسانی فرما دی حضور نے۔ یارو، ایک کھجور کھلاؤ، ایک گھونٹ پانی پلاؤ۔ اب پانی تو سبحان اللہ میسر ہے، اور ایک گھونٹ دودھ۔ حضور نے ارشاد فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، جس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے، جس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں اپنے خادم سے کام لینے میں تخفیف کی، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جو حضرات سردار ہیں، بڑے ہیں، جن کے نوکر چاکر ہوتے ہیں، ان کو اپنے خادموں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے اور کام میں تخفیف کرنی چاہیے اور اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ اس مہینہ میں 4 عادتوں کو جمع کر لو۔ 2 عادتوں سے تم اپنے رب کو راضی کرو اور 2 عادتوں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ جن 2 عادتوں سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ کلمہ شہادت پڑھنا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھتے رہیں، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت پڑھنی چاہیے۔ اور فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے اور جن 2 خصلتوں کے بغیر
دو عادتوں کے بغیر چارہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ تم اللہ سے جنت کا سوال کرو اور اس سے دوزخ سے پناہ طلب کرو، اور جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پلائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو دیکھیں، پانی بالکل عام ہے، ہر بندہ پانی پلا سکتا ہے، اگر اسی نیت سے، اسی ثواب کی نیت سے کہ جو شخص کسی کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے حوض سے پلائے گا۔ سبحان اللہ، یہ حضور فرما رہے ہیں میرے حوض سے پلائے گا، اسے پھر کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، قیامت کا دن بڑا کٹھن مرحلہ ہوگا، تو حضور ارشاد فرما رہے ہیں جو بنا کسی کو پانی کا گھونٹ بھی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو حوض سے پلائے گا، میرے حوض سے پلائے گا، اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، کتنی رحمتیں ہیں رمضان مبارک کی، اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔